بسم اللہ والحمد للہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صبح وطن میں آپ سب کو پیغام ٹی وی کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عباس چغتائی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوشل پیدا کیا ہے اور وہ اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا اور ان کے ساتھ تعلقات بنانا پسند کرتا ہے، اور بہترین سماجی تعلقات کسی بھی انسان کو پھلنے پھولنے کے بہت سے مواقع عطا کرتے ہیں۔ ہمارا دین اس بات کو پسند کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپس میں تعلقات کو بڑھاؤ، آپس میں محبت کو بڑھاؤ، اور اگر تعلقات بنانے بڑھانے میں آپ کو اپنے کسی مسلمان بھائی سے، کسی انسان سے کسی قسم کے سخت رویے کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور اس کو ہم برداشت کرتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اگر ہم چند ایک چیزیں اختیار کر لیں اور چند ایک چیزوں سے اجتناب کر لیں تو ہم آپس میں زیادہ اچھے تعلقات کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک چند چیزیں جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، جو ہمیں اپنے ارد گرد تنوع نظر آتا ہے، پسند اور ناپسند کا اختلاف ہے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد بہت سے مختلف رنگ نظر آتے ہیں اور مختلف طرح کی خوبصورتی نظر آتی ہے۔ تو ایک بنیادی سی بات کہ جو شخص اپنے نظریات اور اپنی رائے سے مختلف کوئی بات سننا پسند نہیں کرتا، ایسا شخص اکیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا ہے، اور دو تین باتیں جن کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ کسی بھی مسئلے پر پہلے خوب سوچ و بچار کرنی ہے اور پھر اس کے بارے میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو موقف ہے ہمیں اس کو واضح الفاظ میں بیان کرنا چاہیے، اور ہمیشہ مثبت بات کرنی چاہیے، منفی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ کہنے کی بجائے کہ میں ایسا نہیں بننا چاہتا، ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میں ایسا بننا چاہتا ہوں۔ ہمیں مثبت بات جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ تحمل کے ساتھ اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور ہمیں اپنی ذاتی صلاحیت اور استعداد کو بھی بہتر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے سے متعلق لوگوں کو اپنی بات پر، اگر وہ اچھی ہے تو ہم ان کو قائل کر سکیں۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو اختیار کر لیں تو ہم ایک اچھے معاشرے کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ اسی بات کے ساتھ پروگرام کی جانب آتے ہیں۔ جو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہوا کرتا ہے کہ تلاوت کلام پاک سے ہم اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو ہم وظیفہ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا وظیفہ کرنا چاہیے جس سے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما سکیں اور کم وقت اس کے لیے استعمال ہو۔ اسی طرح جو آپ کے سوالات ہیں وہ ہم اپنے مفتی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے جوابات حاصل کرتے ہیں۔ آج ہم اس موضوع پر بھی بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم چھوٹے رقبے سے زیادہ فصلیں پیدا کر سکتے ہیں اور کس طرح ان کو ایکسپورٹ کر کے پاکستان کے لیے زر مبادلہ کما سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں آپ کے خواب بھی شامل کریں گے اور ان کی تعبیر بھی حاصل کریں گے۔ پروگرام کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے پہلے مہمان قاری محمد عمران سلفی صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی آمد کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، ہماری آج کی نشست کے دوسرے مہمان جن سے ہم آپ کے سوالات کے جوابات حاصل کرتے ہیں، ہمارے اس پروگرام میں ماشاءاللہ مستقل ہمارے مہمان ہیں، ان کی محبت ہے کہ روز ہماری درخواست پہ تشریف لاتے ہیں، جناب مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری صبح کو خوبصورت کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ قاری محمد عمران صاحب، آپ ہمیں تلاوت کلام پاک میں کیا سنا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ الذي خلقك فسواك فعدلك في
أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم ماشاءاللہ قاری عمران صاحب بہت خوبصورت، بہت مزہ آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت دے اور آپ ہمیشہ یوں ہی قرآن سناتے رہیں، اللہم آمین۔ شیخ کتنی خوبصورت آیت کہ کریم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ کریم آقا کے بارے میں تم غلط فہمی کا شکار ہو، اس کی کریمی کے کیا کہنے۔ شیخ کیا وظیفہ آج ہمیں بتا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عباس بھائی، اللہ کی رحمتوں، برکتوں اور ڈھیروں بخشش لے کر ایک خوبصورت مہینہ بس آنے ہی والا ہے۔ بے شک، کیا بات ہے۔ پھر تو صحیح نہیں، اس مہینے میں کو لوگ سیزن کہتے ہیں، Yes. تاجر حضرات کے سیزن آ گیا ہے۔ نیکیوں کا تو یہ season ہے۔ نیکیوں کا بھی بہترین سیزن ہے، موسم بہار ہے۔ بے شک۔ اگر آپ اور میں یا ہمارے ناظرین میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرے کہ نیکیوں کا یہ سیزن ہے، اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور اس کی بخشش لینے کا مہینہ ہے،
اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو کہ میں نے اس مہینے میں 1 ارب 2 ارب 10 ارب نیکیاں کمانی ہیں، ممکن ہے؟ ایک ایسا ہی عمل بتانے لگا ہوں کہ جس سے کے ساتھ آپ اپنی ہمت کے مطابق کروڑوں اربوں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ عام دنوں میں ارحم الراحمین کی رحمت کا معیار اس نے خود بتایا، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ سبحان اللہ، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ عام دنوں کے لیے ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایک دانے جیسی ہے۔ آپ زمین میں کاشت کرتے ہیں، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 7 اس میں شاخیں نکلتی ہیں، 7 تنے اگتے ہیں اور اس کے اوپر 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانہ۔ 100 خوش ہے، سبحان اور اللہ، اس دور میں یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، گندم کے سٹے سے 100 دانے، بے شک، مکئی کے سٹے سے 100 سے زیادہ دانے نکل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اور اللہ کہتے ہیں کہ نیکی کی مثال بھی ایسے ہی، جو میری راہ میں 1 روپیہ، 1 درہم، 1 دینار، 1 ڈالر خرچ کرتا ہے، تو اس کو ہم 700 گنا تک تو نارملی بڑھاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد معیار کیا ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ دل کے خلوص کو دیکھتے ہوئے، محبت کو دیکھتے ہوئے، چاہت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ بندہ کتنی چاہت سے میری رضا پانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ 700 گنا سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات، تو رمضان میں اس کا معیار اور بھی بڑھ جانا ہے۔ اللہ، جب اللہ کی رحمت برس رہی ہوگی تو پھر میرا خیال ہے کہ ہر نیکی وہ واللہ یضاعف لمن یشاء والے پیکج میں آتی جائے گی۔ کیا بات، تو اس پیکج کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹا سا عمل ہے اور اجر بہت زیادہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے اپنی امت کو چھوٹے چھوٹے کام بتائے کہ جن سے اجر زیادہ لے سکیں۔ کیوں؟ عمر تھوڑی ہے اور جنت مہنگی بہت ہے، اس کو پانے کے لیے جو پیمنٹ کرنی ہے وہ نیکیوں کی صورت میں ہے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹا سا عمل بتایا، فرمایا من فطر صائما فلہ مثل اجرہ۔ جس بندے نے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کروایا، افطار کروانے کے لیے ضروری نہیں ہے بریانی ہو، قورمہ ہو، 20-25 ڈشیں ہوں تو پھر نہیں، کھجور 1 پیش کر دے اپنے مسلمان بھائی کو، پانی کا 1 گھونٹ دے دے، دودھ کا 1 گھونٹ ہی پیش کر دے محبت کے ساتھ کہ لو جی میری طرف سے افطاری کریں۔ اچھا یہاں پر ایک غلط فہمی اور بھی ہے، کیا کہ ایک بھائی بڑی محبت سے بہترین کھجوریں لا کے اپنے مسلمان بھائیوں کو دے رہا ہے کہ لو یار آج میری کھجوروں کے ساتھ روزہ افطار کر لو، تو وہ لیتے نہیں ہیں۔ اچھا، ایک ٹرینڈ یہ ہے جو حرمین میں ہے، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمتیں وہاں برسیں، لوگ دسترخوان سجا کے بیٹھے ہیں اور روزہ افطار کرنے والے کو پکڑ پکڑ کے لا رہے ہیں کہ آپ میرے دسترخوان میں آئیں۔ اب الحمدللہ ہمارے ملک میں بھی شروع ہو چکا ہے، بہت ساری مسجدوں میں، لیکن کچھ ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو کھجور دے رہا ہے بڑی محبت سے، دودھ کا گلاس دے رہا ہے، آپ کو بڑی اچھا ڈرنک دے رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں یار یہ سارا ثواب تو یہ لے جائے گا۔ خدشہ ایسے ہی احمقانہ سا خدشہ کہ یہ تو سارا ثواب اس کو مل جانا ہے تو پھر میرا کیا ہوگا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدشہ بھی 1400 سال پہلے دور کر دیا۔ فرمایا من فطر صائما فلہ مثل اجرہ، جو بندہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا، سبحان اللہ، غیر اللہ ینقص من اجرہ شیئا، اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں 1 ذرہ بھی کمی نہیں آئے گی، سبحان اللہ، اس کا اجر اپنا ہے، اور افطار کرنے والے کو اللہ نے اپنی رحمت سے الگ سے دینا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہہ رہے تو یہ افطار کرنے والے یہ نہ گھبرائیں کہ میرا اجر لے اجر کم۔ اب دیکھیں کہ افطاری کتنے لوگوں کو کرا رہا ہے۔ اگر مسجد میں 100 200 400 بندہ ہے اور اس نے چند کلو کھجوریں لی ہیں، پانی کی بوتل لی ہیں، اور 1 بوتل کی پانی کی بوتل اور 1 کھجور 2 کھجور ڈبہ آگے کر دیتا ہے، کوئی 2 لیتا ہے، کوئی 3 لیتا ہے، کتنا خرچہ آیا؟ 2000 3000 4 5000 میکسیمم لگا لیں، اور ثواب کتنا ہے؟ اگر 300 بندے کو افطاری کروائی ہے، 300 کو پہلے سے 700 سے ضرب دینا، اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اگر 30 دن ہی یہ نیک کام کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو میں نے کہا کہ کروڑوں نہیں اربوں نیکیاں ہم اس مہینے میں کما سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہمیں یہ موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے، رحمت کو سمیٹنے، بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی
اور میرے ناظرین بھی انشاءاللہ اس رمضان المبارک میں اس بات کا خصوصی اہتمام کریں گے کہ کوئی نیکی جانے نہیں دینی انشاءاللہ۔ سوالات کی جانب بڑھیں شیخ؟ جی بسم اللہ۔ سوال موجود ہے کہ کچھ لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں اور نماز ادا کر لیتے ہیں تو نماز ادا کرنے کے بعد وہ ایک عدد سجدہ کرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، اور پوچھنا یہ ہے کہ کیا نماز کے اختتام پر سجدہ کرنا یہ درست عمل ہے؟ الگ سے ایک سجدہ؟ جی الگ سے، ایک تو سجدہ سہو ہے نا، جی وہ نہیں، اس کے علاوہ وہ بھی دو ہیں۔ جی ہاں وہ بھی دو ہیں۔ جی ہاں یہ کچھ لوگ انہوں نے اپنے پاس سے ایک ٹرینڈ بنایا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ الگ سے ایک سجدہ کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ عبادت وہ عبادت ہی معتبر ہوگی جو عرش والے نے سکھلائی یا عرش والے کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کے دکھائی یا کرنے کا حکم دیا۔ اوکے، تو یہ جو سجدہ ہے یہ ایک عبادت ہے، بے شک۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، خیر الہدا ہدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین رہنمائی، بہترین سیرت وہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو جب ہم اپنے پاس سے کوئی عبادت کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ثواب کی بجائے الٹا کہیں ہماری پکڑ کا ذریعہ نہ بن جائے، کہیں اللہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی بتائی ہوئی ہدایت اور رہنمائی یہ ہے کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلا سجدہ کیا ہے، لیکن کب؟ صحابی رسول کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ امر یسر بہ خر ساجدا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشخبری آتی آسمان کی طرف سے یا زمین والے مجاہدین کی طرف سے کہ فلاں علاقہ بھی اللہ کے رسول فتح ہو گیا ہے، فلاں علاقے میں اللہ نے ہمیں فتح دے دی ہے، تو آپ سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ سنگل سجدہ شکر کے موقع پر جائز ہے۔ آپ تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن مجید میں سجدہ تلاوت آ گیا تو وہاں رک کر آپ سنگل سجدہ کریں گے، وہ بھی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ میرے علم میں کوئی ایسا سجدہ نہیں ہے جو سنگل ہو، بہتر سجدہ صاحب بھی دو ہیں۔ جی بالکل۔ تو بہترین شکر کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور ایسے خشوع کے ساتھ پڑھیں کہ آپ کی روح بھی تازہ ہو جائے اور رب بھی راضی ہو جائے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ گھر سے وضو کر کے آیا ہے اور بڑے اہتمام سے وضو کر کے مسجد میں پہنچا ہے اور جا کر صرف 2 رکعتیں پڑھتا ہے، زیادہ نہیں، صرف 2 رکعتیں، لیکن پڑھتا ایسے لا یحدث فیہما نفسہ، اس میں خیالات میں گم نہیں ہوتا، ادھر ادھر کی سوچیں نہیں پالتا، پلاننگ نہیں کرتا، بلکہ پوری توجہ سے 2 رکعتیں پڑھتا ہے، تو اس شخص کے لیے وجبت لہ الجنہ، ان 2 رکعتوں کی وجہ سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو شکر کا طریقہ تو یہ ہے۔ بہتر۔ تو جب آپ نے نماز پڑھی ہے اس کے بعد سنتیں ہیں، نوافل ہیں، انہی کے اندر آپ گریہ داری کریں، اپنے رب سے دعائیں بھی کریں، شکر کے کلمات بھی انہی سجدوں میں کریں، اور یہ جو الگ سے سجدہ ہے اس سے بچیں کہ کہیں اس سے اللہ ناراض ہی نہ ہو جائے، کیونکہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اور جو نوافل کے سجدے ہیں ان میں دل بھر کے، جی بھر کے لمبی لمبی دعائیں کریں، وہاں تسبیحات کریں اور اپنا شوق پورا کر کے ہی سر سجدے سے اٹھائیں۔ جی بہتر۔ سر اور داڑھی کے جو بال ہیں ان کو سیاہ رنگ، بلیک کلر کیا جا سکتا ہے، شرعاً جائز ہے؟ ہاں جی، شرعاً بلیک کلر جائز نہیں ہے۔ اوکے، کلر کرنے کا تو حکم ہے، ٹھیک ہے، لیکن بلیک کرنا سے منع کیا گیا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جن کی داڑیاں سفید ہو رہی تھیں ان کو حکم دیا کہ آپ نے ان سفید بالوں کو رنگو، وخالف الیہود والنصارى، اور جو اہل کتاب ہیں ان کی مخالفت کرو، وہ رنگتے نہیں ہیں، وہ سفید چھوڑ دیتے ہیں، تو تم رنگو۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا جب سفید بال آتے ہیں تو یہ مومن کے لیے اللہ کے ہاں وقار اور عزت کی بھی علامت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے اس کو رنگنے کا حکم بھی دیا اور بلیک کلر سے سپیشل منع کیا۔ اچھا، فتح مکہ کے موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم کو جب لایا گیا تو وہ بزرگ تھے، تو بال ان کے کھچڑی بن چکے تھے، کچھ سفید کچھ بلیک، تو آپ نے فرمایا غیروا ھذا بشیء واجتنبوا السواد، یہ جو سفید بال ہیں ان کو کسی چیز سے رنگ دو لیکن بلیک کلر سے، سیاہ کلر سے بچو۔ اور پھر آپ نے ایک شدید وارننگ بھی دی، فرمایا قیامت سے پہلے کچھ لوگ ایسے آ جائیں گے
کہ جن کی داڑیاں وہ اس طرح رنگیں گے جس طرح کبوتر کا سینہ ہوتا ہے، جس طرح فاختہ یا کبوتر کا سینہ ہوتا ہے نا بلیک، اس طرح وہ فل بلیک کلر ان سے کریں گے، جیٹ بلیک. تو فرمایا لا یریحون رائحۃ الجنہ، یہ لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکیں گے. اللہ اکبر. اور ایک روایت میں ہے لا خلاق لہم، ان کے لیے آخرت میں کوئی اجر و ثواب نہیں باقی رہے گا. تو یہ عمل بہت ساری نیکیوں کو ضائع کرنے والا ہے. تو صحابہ کرام کو دیکھیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی بھی اپنی داڑھی مبارک کو رنگتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں تو بال ہی چند سفید ہوئے تھے. سبحان اللہ. اگر میں گن کے بتانا چاہوں تو گن کے بتا سکتا ہوں کہ آپ کی داڑھی مبارک اور سر کے بالوں میں 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے. تو پھر کیا رنگنا چاہیے؟ جی ہاں، حضرت ابو بکر صدیق نے مہندی اور ایک قتم بوٹی ہے جس کا سیاہ رنگ ہوتا ہے، دونوں کو مکس کریں تو جو رنگ بنے گا، مہندی سرخ ہوتی ہے فل اور قتم بوٹی اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، تو یہ دونوں ملا کے تو یہ زردی مائل سے ہو جاتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق یہ کلر لگایا کرتے تھے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی داڑھی کو جو خالص مہندی کوئی چیز مکس نہیں کی اور اس کا مطلب سرخ رنگ کی ہو گئی. تو یہ وہ کلر ہیں جن کے ساتھ آپ کلر کر سکتے ہیں. کوئی اور آج کل کلر بے شمار نکل آئے ہیں، تو بہت سارے اس میں براؤن ہے، لائٹ براؤن ہے، تو یہ لگا لیں لیکن بلیک کلر سے بچ جائیں. جی بہتر. جی بہتر. دھوکہ دہی سے اگر کسی ذہنی مریض کی شادی کر دی جائے کسی خاتون سے جو کہ بالکل درست صحت کی حامل ہوں، ذہنی صحت کی، لیکن جو دلہا ہے وہ تھوڑا سا ذہنی بیماری کا یا اپاہج ہے یوں کہہ لیجئے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس امید سے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دیں گے تو وہ صحت یاب ہو جائے گا، تو جبکہ وہ جو خاوند ہے اپنی بیوی کو پھر مختلف اذیتیں بھی دیتا ہے اور اس خاتون کو ڈرایا دھمکایا بھی جاتا ہے، تو ایسے میں ان کے رشتے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ اکبر. عباس بھائی یہ بھی ہمارے معاشرے کا المیہ ہے. دھوکہ دہی کر دی. دھوکہ دہی، سسرال والے دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں اور والدین کسی نہ کسی لالچ میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر وہ لڑکے کا ان کو کنفرم پتہ ہے کہ ذہنی مریض ہے، شادی کے قابل نہیں ہے، یا شادی کی جو مسئولیات ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانے کے قابل نہیں، لیکن ہے دولت مند، اس کے والدین کے پاس دولت اتنی ہے تو والدین، بچی کے والدین لالچ میں آ جاتے ہیں. تو اب یہاں پر 3 مختلف قسم کے پہلو ہیں جو میں ذکر کرنے لگا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کے پاس شادی کی طاقت موجود ہو. طاقت سے مراد جسمانی طاقت بھی ہے اور مالی ذمہ داریاں نبھانے کی طاقت بھی ہے، گھر کو چلا بھی سکتا ہو اور اس کے پاس جسمانی طاقت اور قوت بھی ہو تو شادی وہ کرے. جس کے پاس اپنے گھر کو چلانے کی صلاحیت نہیں یا جسمانی قوت اور طاقت نہیں وہ شادی نہیں کرے. اب والدین کر دیتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، کیس آئے ہمارے پاس کہ بیٹا کہتا رہا، صرف واضح اور کلیئر الفاظ میں والدین کو بتا نہیں سکا کہ وہ شادی کے قابل نہیں ہے، لیکن اشارے کنایوں میں بتاتا رہا، کنفرم منع کرتا رہا کہ میری شادی نہیں کرو. والدین نے کر دی اور بچی نے 2 سال اذیت ناک گزارنے کے بعد اپنے گھر والوں کو خبر دی کہ یہ شادی کے قابل نہیں، میں تو فری میں ادھر نوکرانی بن کے رہ رہی ہوں. تو اب یہ اذیت، تو کیا حل کیا ہے؟ پہلا ظلم لڑکی کے والدین کرتے ہیں. لڑکی کے والدین کو خیر خواہی کرنا واجب تھی، انہوں نے کسی لالچ، کسی دباؤ، کسی رشتہ داری، کسی کے اپنی منہ رکھنے کے لیے اگر شادی بیٹی کی کر دی تو یہ ظلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من عال جاریتین، جو بندہ 2 بچیوں کی پرورش کر کے پال پوس کے ان کو گھر میں روانہ کر دے، دخلت انا وہو کہاتین، آپ نے 2 انگلیاں سے کر کے کہا کہ میں اور وہ 2 بچیوں کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے داخل ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن دوسری طرف کیا فرمایا؟ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جس بندے کو اللہ نے چند لوگ دے دی، بچے دے دیے ہیں، کچھ سربراہ ہے تو نیچے ٹیم ہے، اور وہ ان کی خیر خواہی نہیں کرتا، جس دن دنیا سے گیا اور وہ دھوکہ دے کے چلا گیا ان کو، ان کی خیر خواہی پوری نہیں کی، لا يدخل الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں لا یریح رائحۃ الجنہ، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. تو وہ والدین جو کسی لالچ میں آ کر، کسی دباؤ میں آ کر رشتہ داری کو نبھانے کے لیے
بچی کی قربانی دے دیتے ہیں وہ ظالم ہیں. ان کو پوچھ ہوگی قیامت والے دن، یہ ذمہ دار ہوں گے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا بیڑا غرق کیوں کیا ہے، اس کی خواہشات، اس کی تمنائیں، اس کا مستقبل کیوں برباد کیا ہے. اور دوسرا فریق ہے لڑکے کے والدین جو دھوکہ دے دیتے ہیں، جو لالچ دے کے یہ شادی کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا والمکر والخداع فی النار، جس نے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، اور دھوکہ دہی اور فریب اور فراڈ یہ جہنم میں لے جائے گا. لا حول ولا قوة. تو اگر بچے کے والدین نے یہ نہیں بتایا، بلکہ یہاں اس سوال میں تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے کہا جی یہ ایک آدھ بچہ ہوگا تو یہ سدھر جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ کون سا میڈیکل علاج ہے کہ اگلے بندے کی بیٹی کا مستقبل، اس کی تمام خواہشات، اس کے جذبات کو آپ قتل کر کے تو اپنے بچے کی صحت ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ کیا علاج ہے؟ اور پھر یہاں تک خواتین کو کہہ دیا جاتا ہے یہ صبر کرو، کچھ عرصے کے بعد تمہیں عادت ہو جائے گی. کمال ہے عباس بھائی. ادھر میں کہتا ہوں کہ جو شخص یہ زہریلے الفاظ بول رہا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد تمہیں عادت ہو جائے گی، وہ اس بہو کی جگہ اپنی بیٹی کو رکھ کے دیکھے. کچھ عرصے کے بعد آپ اور آپ کی بیٹی عادی ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں. ایک ایسا شخص جو نارمل نہیں ہے، جو شادی کے قابل نہیں ہے، جو گھر کی ذمہ داریاں اٹھا نہیں سکتا، بوجھ ہی بوجھ ہے، اور اس پر مستضاد کہ بیوی کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، مارنا پیٹنا، ظلم کرنا، تو کیا آپ ایسا دماغ پسند کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو یہ حل ہے، یہ ظلم دونوں طرف سے ہو رہا ہے. اب تیسری پارٹی ہے وہ خاتون، وہ کیا کرے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا یتعرض من البلاء ما لا یطیق، کہ کسی ایسی مصیبت کو اپنے گلے ڈال لے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. اچھا. کوئی ایسا امتحان، کوئی ایسی مشکل پال لے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، تو یہ اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے، خود کر رہے ہیں. اور مومن کو اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے. اب یہ خاتون اگر تو یہ صبر کر سکتی ہیں، اس کی برداشت کے اندر ہے، اور والدین نے جو ان کی قربانی دی ہے یہ اس پر اب راضی ہیں، تو اس شخص کے ساتھ رہتی رہیں، اس کا علاج کروائیں، اس کو سنوارنے کی کوشش کریں. جی سکتی ہیں تو اپنے گھر میں جی لیں. اور اگر وہ سمجھتی ہیں کہ اس کی بیماری ایک سائڈ پر اور اس کی زبان درازی، مار پیٹ، گالم گلوچ دوسری طرف، یہ اذیت ناقابل برداشت ہے، تو ان عیوب کی بدولت یہ خاتون خلا لے کر آزادی حاصل کرنے کا پورا حق رکھتی ہے. صحیح. اگر یہ پورا حق لے لے تو جائز ہے. لیکن اب مجبوریاں کیا ہیں؟ جن والدین نے پہلے لالچ میں آ کر دیکھتے جانتے اپنی بیٹی کی شادی اس معذور سے کی ہے، اب یہ بچی جب واپس جائے گی تو پھر وہ سنبھالیں گے اس کو، پھر اس کے ساتھ خیر خواہی کریں گے. تو ان مجبوریوں کے تحت وہ بیچاری رک جاتی ہے، وہ ساری عمر کڑتی رہتی ہے، اندر گلتی رہتی ہے، نہ وہ جیتی ہے نہ وہ مرتی ہے. کبھی اپنے والدین کو کوستی ہے، کبھی سسرال کو کوستی ہے، کبھی خامند کو کوستی ہے. تو اس حالت میں اس سے صبر بھی مشکل ہے. لیکن اگر صبر کر لے تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب بھی بہت ہے. اگر وہ گزارا کر سکتی ہے تو کرے، وگرنہ شریعت نے اس کو آزادی کا پورا حق دیا ہے. سبحان اللہ. شریعت کس قدر رب تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں. جس خالق نے یہ مخلوق بنائی ہے وہ قوانین بھی اس کی فطرت کے مطابق دیتا ہے. سبحان اللہ. شیخ محترم، اپنے بچے کے سر کی یا بیت اللہ کی، کعبہ کی یا قرآن پاک کی قسم کھانا، کیا یہ جائز ہے؟ رول قانون یہ ہے کہ اللہ اور اس کی صفات اور اس کے ناموں کی قسم کھانا جائز ہے، اور اللہ کی ہر مخلوق، وہ کوئی بھی ہو. جیسے آپ نے بیت اللہ کا نام لیا، بیت اللہ اللہ کی مخلوق ہے. اور بچے کے سر کی قسم یہ بھی مخلوق ہے. ابا جی کی قسم، امی کی قسم، یہ سب کے سب مخلوق ہیں، اور مخلوق کی قسم جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا عمر کو سنا تو وہ پرانے دور کے حساب سے اپنے ابا جی کی قسم کھا رہے تھے. تو آپ نے اعلان کروا دیا لوگو ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ نے منع کر دیا ہے کہ باپ دادا کی قسمیں نہیں کھانی. من کان منکم حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، آئندہ جس نے بھی قسم اٹھانی ہو تو وہ اللہ کی قسم اٹھائے یا خاموش رہے.
تو قرآن کی قسم، قرآن اللہ رب العزت کی کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، جی تو اس طرح کہ اللہ کی کلام قرآن مجید کی قسم یہ جائز ہے، صحیح، اور مخلوق جتنی بھی ہیں، جتنی بڑی مرضی اس کا مقام اور مرتبہ ہو، ان کی قسم اٹھانا یہ جائز اور درست نہیں۔ جی شیخ آپ کا بہت شکریہ، جزاک آپ نے ہمیں بہت زبردست معلومات دیں، اور جو ہمارے سوالات تھے ان کو بہت خوبصورتی سے ان کو آپ نے ٹیکل کیا، جزاک اللہ۔ قاری محمد عمران صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت ہمیں آج قرآن پاک سنایا۔ ویسے تو آپ ہمیشہ ہی بہت خوبصورتی سے ماشاءاللہ تلاوت فرماتے ہیں، آج بھی بہت خوب زبردست، آپ انتخاب بھی بہت اعلیٰ تھا۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور جس طرح مفتی صاحب نے ہمیں بتایا کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، تو ہم جس طرح ہر چیز کو اس سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، تو ہمیں اس بار رمضان المبارک میں کس طرح زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنی ہے، کس طرح زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضا کو پانے کی جستجو کرنی ہے، اس کی پراپر پلاننگ کرنی چاہیے، اور جس طریقے سے ہم نیکی حاصل کر سکتے ہیں ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ایک بریک پر چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔